السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دو تین بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا، اس کے جو اندرونی کہانی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، اور آپس میں ان کی تھوڑی تلخی بھی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ طے ہو گیا کہ اب پی ڈی ایم جو ہے اس کا جو فوج کے خلاف بیانیہ ہے اس پر شدید اختلافات کا وہ شکار ہے، لیکن ہزیمت سے بچنے کے لیے اپنی وہ جو ایک اپنے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس سے بچنے کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ریلیز ہوں گی، پشاور کی ریلی ہوگی، اور پھر 13 دسمبر یہ کہا گیا کہ جو جلسہ لاہور کا ہوگا وہ گیم چینجر ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر گفتگو کیا ہوئی۔ دوسرا کچھ انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس پر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور وہاں پر ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ ہے۔ آرمینیا جو ہے وہ اس کو چھپے ہوئے انداز میں سعودی عرب والے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن قراباغ میں جہاں ایک بڑا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، وہاں پر ایک جو دوسرا بڑا شہر ہے جس کا شوشا جس کو کہتے ہیں، وہ آذربائیجان نے اس پر قبضہ کر لیا، اور یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ آرمینین اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن آذربائیجان کے صدر نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا ہے۔ کچھ وہاں پر امیجز بھی آ رہے ہیں، فوٹیجز بھی آ رہی ہیں، تو یہ اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں لڑائی جا رہی ہے، اور یہ اس کا ہم سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، پاکستان آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ترکی جو ہے وہ بھی آذربائیجان کے ساتھ ہے، اور اگر جو آذربائیجان کے لوگ آذری جو ہیں وہ اگر آرمینیا کو شکست دے کے قراباغ پورا اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں تو جناب پھر یہ تو سکہ بیٹھ گیا ترکی کا۔ یہ تو پھر اس سارے خطے میں وہ جو خلافت راشدہ، وہ جو خلافت عثمانیہ والی جو بات ہو رہی تھی نا، یہ تو پھر سعودی عرب وہ ایک رول جو ہے وہ ازیوم کرنے جا رہا ہے۔ بڑی یہ اس کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا، خاتون بن گئی ہیں امریکہ کی نائب صدر کمالا ہارس، اور تامل ناڈو سے ان کا تعلق ہے، ان کی والدہ کا۔ ان کے والد جو ہیں وہ جمیکا سے تھے، تو یہ پہلی انڈین امریکن ہیں خاتون جو صدر بنی ہیں، سیاہ فام ہیں۔ بڑا ان کا اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو ان کے نانا ہیں جو ماں کی طرف سے جو تامل ناڈو کے ہیں، ان سے ان کا بڑا آپس میں ان کا بڑا میل جول ہے۔ یہ انڈیا کے دورے پہ بھی گئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں، تو پھر یہ امریکہ کے مفادات کا خیال رکھیں گی یا پھر بھارت کے ساتھ بھی جو ان کی اپنا جو خون کا رشتہ ہے اس کو بھی نبھا پائیں گی؟ بڑا ایک یہ ٹف کویسچن ہے۔ ابھی تک کیا ہیں کمالا ہارس، اور کہاں سے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور جو بائیڈن پر کتنا وہ انفلوئنس کر سکتی ہیں، اور پھر عمومی طور پر یہ عہدہ اہم اس لیے ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ سینٹ کا وہ پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے، کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو بہت سارا جو فورن ریلیشنز ہیں اس کو بھی اوورسی وائس پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے۔ جب جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے، تو وہ بھی اسی کو اوورسی کر رہے تھے، تو پیٹرن وہی چلے گا۔ بڑا سوال ہے کہ ہمارے لیے اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں گے۔ وی شوڈ ناٹ جمپ انٹو کنکلوژن کہ جی وہ انڈین آ گیا اور پتہ نہیں وہ کیا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو امریکی جو ہیں سارے ان کے اپنے تحفظات اور مفادات، اس کے تحت ہی سارے کام ہوں گے۔ بہرحال اس پر میں آج بات کروں گا، لیکن اب سب سے پہلے پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے اس پر میں آپ کو بات کر لیتا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب نے اس اجلاس میں نواز شریف صاحب سے یہ بات کہی کہ جناب ہم صرف اس بات پر قائم ہوں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے جو پی ڈی ایم کا فورم طے کرے گا۔ یہ آپ بطور مسلم لیگ نون جو مرضی پالیٹکس کریں، آپ ہمیں بطور پیپلز پارٹی ہم جو سیاست کرتے ہیں آپ ہمیں نہیں روک سکتے، لیکن اگر ہم اس اتحاد میں ہیں پی ڈی ایم میں، تو پھر جس چیز پر سب کا اتفاق ہوگا اس پر بات کی جائے گی۔ زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے نام لیے ہیں جرنیلوں کے، کیونکہ اس میں بلاول بھٹو بھی شریک تھے ویڈیو لنک کے ذریعے زرداری صاحب کے ساتھ، تو یہ بات ہوئی کہ جی بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو بڑا دھچکا لگا، اور یہ بڑا ایک میرے لیے ہمارے لیے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو شاید ہم سپورٹ نہیں کرتے،
تو اس پر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ یہ بلاول نے جو بات کہی ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کے کہی ہے، اور ہم اس کو بالکل اس پر قائم ہیں کہ جو جرنیلوں کا نام ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نون لیگ کا بیانیہ ہے، وہ اپنا بیانیہ رکھے، لیکن اس کو پی ڈی ایم کے فورم پر استعمال نہ کرے۔ اگر اس کو پی ڈی ایم کے فورم پر یہ استعمال کریں گے تو پھر اس میں ہمارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اس پر تھوڑا سا نواز شریف صاحب بھی جذباتی ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی آزاد ہیں اور وہاں پر ہیں، اور اب کلثوم نواز بھی نہیں ہیں جو ان کے غصے کو ٹھنڈا کریں، تو وہ بڑے فلیئر اپ ہوئے۔ انہوں نے کہا جی اچھا مجھے آپ بتا دیں، بلاول صاحب آپ بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون سے پھر جرنیلوں کا نام لوں، جس کا آپ نام کہتے ہیں میں اس کا نام لے دیتا ہوں۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ یہاں پر جرنیلوں کے نام کی بات نہیں ہو رہی، تو اگر آپ کے پاس بلاول نے کہا ایویڈنس ہے تو آپ شیئر کریں۔ تو انہوں نے کہا جی نواز شریف نے میرے پاس سارا ایویڈنس ہے، میں نے جو بات کہی ہے میں اس پر قائم ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بات سے بیک آؤٹ نہیں کروں گا۔ اس موقع پر وہاں بڑی ایک تلخی کسی صورتحال پیدا ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان نے پھر اس وقت انٹرونشن کر کے، آج یہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہا تھا، بالکل آمنے سامنے آ گئے نواز شریف اور آصف علی زرداری، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ آپ اگر جرنیلوں پر، پاکستان کی فوج پر آپ تنقید کرتے ہیں تو نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کریں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہاں پر ہم صرف اس بات کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو تمام لیڈرشپ کنسنسس کے ساتھ طے کرے گی۔ آپ نے گالیاں نکالنی، آپ گالیاں نکالیں، لیکن پی ڈی ایم کے فورم پر نہیں ہوگا۔ بطور مسلم لیگ نون جو چاہیں آپ کرتے رہیں، اور ہم اس بات میں بالکل اس میں آپ کے شریک نہیں ہیں۔ جمعیت اہل حدیث جو ہے، حالانکہ وہ بڑے بہت زیادہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی ہم بھی یہ جو فوج کا بیانیہ ہے ہم اس کے خلاف ہم نہیں کھڑے۔ جمہوری وطن پارٹی، دیکھیں اکبر بگٹی صاحب ایک حادثے میں، جس کو ایکچولی جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک حادثہ تھا، اس لیے کہ اکبر بگٹی صاحب اکیلے اس میں اللہ کو پیارے نہیں ہوئے، پاک فوج کی وہ ساری ٹیم جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی، وہ ٹیم اس دھماکے میں وہ سب شہید ہوئے۔ تو یہ اگر پاکستان کی فوج نے یہ دھماکہ کرنا تھا تو اپنے فوجیوں کو کیوں وہاں پر وہ انہوں نے خدا نخواستہ وہ کیوں شہید ہوتے؟ تو بیسیکلی وہ دھماکہ جو تھا وہ کیا تھا نواب اکبر بگٹی نے، اٹ واز اے سوئسائڈل بلاسٹ، کہ جی میں گرفتار نہیں ہوں گا، اور جو فوجی انہیں گرفتار کرنے گئے تھے تو وہ اچھا، اب ان کی ایک بڑی ان کے حوالے سے ایک بڑی سوچ تھی، لیکن آج جمہوری وطن پارٹی نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی ہم یہ جو آپ جرنیلوں کا نام لے رہے ہیں، یہ جو آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بالکل اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو پھر یہ اجلاس ختم ہوا، اور اس اجلاس میں یہ ایک وارننگ ہے، اگر اب نواز شریف نے آئندہ جلسوں میں اگر انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسوں کو، پی ڈی ایم کے فورم کو استعمال کیا جس میں جرنیلوں کا نام لیا، جس میں پاک فوج کو اس طریقے سے بات کی، تو پھر اس بات کا بہت امکان ہے، جو آج گفتگو ہوئی اس سے یہ بالکل واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد کا حصہ نہیں رہے گی۔ اب یہ بال جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے کورٹ میں ہے، نواز شریف صاحب اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ، یہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے شیئر کیا ہے کہ اگلا جو جلسہ ہوگا اس میں نواز شریف صاحب بالکل وہ جس اہم عسکری شخصیت سے مریم صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے وہ بڑی گفتگو کریں گے، اس کے حوالے سے وہ ایک نیا سکینڈل لے کے آئیں گے۔ اب اگر یہ بات جو لیک کی گئی اگر یہ بات ہے تو جناب آج کی جو صورتحال تھی، کل کیا ہوگا اللہ کی ذات جانتی ہے، مجھے نہیں پتا، آج کی جو صورتحال تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ان سے علیحدہ ہو جائے گی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، اب نون لیگ کے اندر کی کہانی بھی سن لیجئے۔ شاہد خاقان عباسی نے وہاں پر یہ کہا کہ اگر نواز شریف کا بیانیہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا تو پھر کس کا بیانیہ ایکسیپٹ کریں گے ہم؟ یہ انہوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر بات کہی، اس میں انہوں نے تقریر بھی جھاڑی ایک، کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کا لائل بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اب آپ کو جو باہر وہ بات کرتے ہیں، وہ باہر عام اینکرز کے ساتھ، پولیٹیشین کے ساتھ چینلز پر گفتگو کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ جرنیلوں کا نام لینا ہم سب کی ناکامی ہے، اداروں کا نام لینا ہم سب کی ناکامی ہے۔ دیکھیں ذرا، اندر جب نواز شریف سامنے ہوں تو کیا وہ بات کرتے ہیں، اور باہر آ کے
جس میں وہ کہتے ہیں کہ سب کی ناکامی، اب اس سب میں نواز شریف بھی شامل ہے نا، انہوں نے جرنیلوں کے نام لیے، تو کیا فرما رہے ہیں کہ کہ یہ جو جرنیلوں کے نام لیے ہیں، یہ جو اداروں کا نام لے کے تنقید کی ہے، یہ ہم سب کی ناکامی ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، لیکن اندر کہہ رہے ہیں کہ جی کون سی ہمارے پاس پی ڈی ایم کے پاس اس کے علاوہ چارہ رہ گیا کہ ہم نواز شریف صاحب کا جو وہ ہے بیانیہ اس کو نہ مانیں۔ اب جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو مولانا نے کیا کیا، مولانا نے کہا کہ اچھا وہ ایک راہ نکالنے کے لیے وقتی طور پر ٹھنڈا کر، انہوں نے کہا جی ہم ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دیتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا بیانیہ لے کے چلنا ہے۔ اس میں یعنی چھوٹے چھوٹے ننے مننے جو لیڈر ہوں گے، اب احسن اقبال اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہیڈ ہیں، اس میں راجہ پرویز اشرف ٹائپ لوگ ہوں گے جو ننے مننے چنو منو۔ بھائی اگر نواز شریف اور آصف زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز ایک میٹنگ میں شریک ہیں اور وہاں پر کھل کر یہ بات کر دی گئی ہے کہ یہ بیانے نہیں، تو اسٹیئرنگ کمیٹی کیا کرے گی؟ لیکن مولانا نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنا کے پی ڈی ایم کو آج ٹوٹنے سے بچا لیا۔ تو یہ اندرونی کہانی تھی، یہ عمران کو گرانے چلے تھے، خود ہی لڑکھڑا رہے ہیں، مدہوش ہیں، گر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ اس سے جیسے ہی اور مزید انفارمیشن آئے گی تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کا جو سارا ایشو ہے، دیکھیں اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 25 سال سے وہ علاقہ کاراباغ کا اس پر آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں پر آذری جو لوگ ہیں ان کی زیادہ پاپولیشن تھی، اب انہوں نے طاقت کے ذریعے اس کو واپس لیا ہے۔ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اس میں، کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ گفتگو سے طے نہیں ہونا، وہ اس میں آپ کو کچھ مسل دکھانے پڑیں گے، جس طرح لداخ میں چائنا نے مسل دکھائے اور انہوں نے وہاں پر آ کے ٹھڈے مارے، بھارتیوں کو نکال کے پھینکا باہر، تو اب جناب وہ صرف گفتگو کر رہے ہیں لیکن لداخ چائنا کے پاس ہے۔ تو یہ جو اتنی ہمت سے جو آذری لوگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اس میں ایک درس ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جناب ہم بھی اس طریقے سے اگر کریں گے، طاقت اور مسل دکھائیں گے تو بھارت کو پریشر ڈال سکیں گے۔ اب آخر میں یہ کہنا کہ کمالا ہارس کیونکہ انڈین امریکن ہے اس لیے وہ بھارت کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گی، ان کے مفادات کا کریں گی خیال، قطعی طور پہ غلط ہے۔ وہ ہارورڈ کی پڑھی لکھی ہیں، برکلے کی پڑھی لکھی ہیں، لاء گریجویٹ ہیں، کیلیفورنیا کی وہ اٹارنی جنرل بھی الیکٹ ہوئی تھیں، ڈسٹرکٹ اٹارنی بھی الیکٹ ہوئی تھیں، سسٹم کو پوری طرح جانتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھارت کا دورہ کرتی رہی ہیں، لیکن جو ابھی تک انہوں نے جو بھی سٹینڈ لیے ہیں، جس انداز میں انہوں نے کام کیا ہے، کہیں پر بھی کیلیفورنیا میں بھی یہ جھلک نہیں آئی کہ انہوں نے کبھی کسی انڈین کو فیور کیا ہو۔ تو بڑی ایک زبردست اور دبنگ قسم کی خاتون ہے، اور اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ جو فورن امریکہ کے جو فورن افیئرز ڈیلنگ ہے اس کو وہ ہینڈل کریں گی، اور ایک بڑا ایک چیلنج ان کے سامنے ہوگا کہ کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرتی ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔